حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں ڈیوٹی لگائی تھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو حضرت اجمیر خواجہ قطب صاحب سے ملنے کے لیے دلی میں تشریف لائے تو ایک شخص جو بظاہر اچھا دینی تعارف بھی رکھتے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ شکوہ کیا، کہنے لگے جب سے آپ نے خواجہ قطب کو بھیجا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ساری لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین صاحب سے فرمایا کہ پتر ہم نے دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی، اگر یہ بندہ پریشان ہے نا کہ آپ کے آنے سے میں ڈاؤن ہو گیا ہوں تو چلو چلتے ہیں۔ سارا سامان اٹھا لیا خواجہ قطب صاحب نے اور خواجہ اجمیر کہنے لگے چل بیٹا ہم چل کے اجمیر میں کام کرتے ہیں۔ تو جب خواجہ قطب الدین صاحب دلی سے باہر آئے تو سارا شہر ہی باہر آ گیا، تڑپے لوگ روئے۔ ایک گل رکھی یاد وے سجنا پیاری جگ نل تیرا، وہ لوگ سسکیاں لینے لگے کہ جناب آپ خواجہ قطب صاحب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے چلے گا، اگر یہ چلے جائیں گے تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے، پھر تو ہم چھوڑ جائیں گے شہر ویرانوں میں جائیں گے۔ جب اتنے سارے لوگوں کو خواجہ اجمیری نے روتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو فرمایا چل بھائی قطب الدین اٹھائیے سامان واپس چلیں۔ تو کہا حضور اب جانا نہیں، آپ نے کہا تو تھا کہ ایک بندے کا دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی۔ تو فرمایا اگر اتنے دل بجاتے بچاتے ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اتنے دل بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے۔ اللہ کے بندے اخلاص والے، دیکھیں نا دنیاوی کام بندے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، لباس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دینی کام کرتے کرتے اچانک ہی انسان اپنی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا دار ہونے لگتا ہے، تو ایک اور زندگی میں وہ چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 12-13 سال دین کا علم حاصل کیا ہے، اور یہ جو دین کا علم ہے یہ اتنی بڑی معرفت ہے کہ یعنی کتاب و سنت پڑھتا پڑھتا ہی نا بندہ حضور کے تذکرے پڑھتا پڑھتا ہی محبوب کی محبت میں کھو جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے۔ 12-13 سال پڑھا تو عزم سے پڑھا، فرماتے میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ مجھے درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن میں نے تعلیم کو مکمل کیا۔ کتاب و سنت کا علم جب آپ پڑھتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں، سینہ روشن ہوتا ہے، کشادگی نصیب ہوتی۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توکل کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کیا۔ کیا طریقہ کار تھا حضرت غوث اعظم کا تبلیغ کرنے کا؟ آپ کتابیں لکھتے تھے، الفتح الربانی دیکھ لیں، دیگر کتابیں حضور غوث اعظم، جناب غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا جامعہ نظامیہ، اس میں پڑھایا کرتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔ حضور غوث اعظم ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع خطاب سننے آتا تھا۔ وہی طریقہ تبلیغ حضور غوث اعظم نے اپنایا جو آج تک امت میں رائج ہے۔ یہ جو سٹائل آج لوگوں نے بنایا نا کہ سویرے 9 بجے تو زور تک تویز بندیاں نو ملن گے تے اثر تو لگ کے تے مغرب تک بیبیاں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی تبلیغ کا جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا سٹیٹس آپ نے بنا لیا؟ ٹھیک ہے دم کرے تھا، لیکن اسی پہ صرف وقت سارا لگا دینا۔ تو سب سے بڑی بات کہ مضبوط ایمان، اور ایک اور بات، اللہ والوں کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا ان کا ایمان، ان کے اندر صبر آتا تھا، توکل آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ بندے کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ قرآن فرماتا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ بھی تو اپنے رب سے راضی ہو نا۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں بندہ بھی اپنے رب سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جس دن بیمار نہیں نہ ہوتی تھی، جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہوتی تھی،
تو ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی مالک تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کوئی نہ کوئی درد ہوتا رہتا ہے تو میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں، کوئی نہ کوئی تکلیف ساتھ رہتی ہے تو میرا دل نرم رہتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے پتہ ہے سجدے کا سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب بندہ دکھی ہوتا ہے۔ جب لوگ دل توڑتے ہیں تو پھر کوئی مزہ آتا ہے سجدہ کرنے میں، پھر کوئی ذائقہ نصیب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں۔ تو اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ کے یہ نعمتیں نہیں ملتی، میں عرض کروں کہ بعض ایسے عرس بھی ہوتے ہیں جن میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، معاذ اللہ۔ آپ رب رسول کا ذکر ہی نہیں کر رہے، اور حضرت کا ذکر آیا تو جھوم رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندے جس کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام پر اس کی عظمت بنتی ہے، لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ مضبوط ایمان اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، طاقتور، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار ایک ہوتا ہے نمازی، ایک ہوتا ہے حاجی، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے پرہیزگار۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، خیرات کرنے والا سخی ہے، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کہتے ہیں گناہ سے بچے، احتیاط کرے، متقی رہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں کرتا ہے، ایک دوائی دیتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ ہولی ہولی پہ دس دے ہو لگ دے تسی بڑے چنگے جاب دے ہو پرہیز دے۔ ڈاکٹر دو چیزیں کہتا ہے، ایک دوائی کھانی ہے اور دوسری، میں اپنی والدہ کو لے کے نا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی تو انہیں کچھ تکلیف تھی سینے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب بوڑھی اماں سے کہنے لگے اماں یہاں تو چاول چھڑ دے تو تیری دوائی بھی چھٹ جائے گی، تو جے تو چاول نہیں چھڈنے پھر میں دوائی لکھ دینا۔ اماں آکھن لگی پتر تو دوائی لکھ دے، چاول نہیں چھٹ دے۔ یہ اور نفسیاتی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو چیز ڈاکٹر منع کر دے اس کو دل زیادہ کرتا ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دے نا تو وہ اس کو طبیعت زیادہ چاہتی ہے، پھر بزرگ بندے بھی چھپ چھپ کے میٹھا کھاتے ہیں بچوں سے، ڈاکٹر نے جو منع کیا ہوا ہے۔ پرہیز مشکل کام ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، پرہیز مشکل۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ کس طرح کا پرہیزگار ہوتا ہے؟ زبان بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی نظر بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی سوچیں بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محتاط ہوتا ہے۔ اس کا لب، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ نے اتنی احادیث لکھی ہیں، ساری زندگی فتویٰ دیا ہے، کبھی کسی مسئلے میں مشکل بھی آئی؟ فرمایا ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، میں مشکل میں آ گیا۔ حضور کس طرح؟ فرمانے لگے مجھے بیٹے نے بتایا کہ نہایت ضعیف عورت ہے، میں نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں گیا تو وہ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، میری خودداری کے خلاف ہے، محنت کر کے کماتی ہوں، میں چھت پہ نا جب سمجھتی ہوں نا دن میں چرخہ چلا کے اتنی آمدن نہیں ہوئی تو میں پھر چاند جب 14ویں کا چمکتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں رات کو۔ اب 2-3 دنوں سے مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کا نا ایک بہت بڑا قافلہ روز ہی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا اس روشنی میں جو میں سود کاٹوں گی تو وہ کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بڑے بڑے مسئلے حل کیے تھے پر میں کانپنے لگ گیا، کوئی بات بھی نہیں تھی پر آنسوؤں کا سیلاب جانے کہاں سے آیا۔ میں نے کہا بہن تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح۔ تو
وہ بوڑھی کہنے لگی ایک درویش ہے بغداد میں جو ننگے پیر چلتا ہے، جسے لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس فقیر کی بہن ہوں، میں اس کی ہمشیرہ ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بہن کوئی بندہ اور ہوتا تو میں مسئلہ اور بتاتا، آپ سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا آپ کے گھر سے، میری گزارش ہے بادشاہ کی روشنائی میں سوت نہ بنانا، چاند کی روشنی ٹھیک ہے۔ میرے دوستو تقوی، پرہیزگاری، تھوڑی احتیاط۔ وہ ہمارے ہاں نا جی بندے بنتے ہیں فقیر، درویش، اور احتیاط ایک چیز کی بھی نہیں کرتے۔ تیرے اوپر تو کئی پابندیاں ہیں، کئی شرمیں تو نے رکھنی ہیں، اپنے مرشد کی شرم بھی رکھنی ہے، آستانے کی بھی رکھنی، رب رسول کی بھی رکھنی، آنے والوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تیری تو احتیاط زیادہ ہونی چاہیے تھی، تیرا تو معیار زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے بزرگ خود کہتے کہ آج میں ان سون چلا، میں کئی دنوں دا جاگیاں، آج میں سون لگا ہوں کو پراؤنا آیا تو انہوں بھائیوں پیش ہی لے ملاں گا، لیکن پھر ایک گھنٹے کے بعد خود ہی فون کرتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ زور میں ملنا ہے، تو فرماتے یار میرے لیے آیا ہے، اگر کوئی دور سے آیا تو تکلیف نہ ہو بیچارے کو، لاؤ میں ملاقات کر لوں، تھوڑا سا نہ خیال ہو جائے۔ میرے دوست مجھے خود کہتے ہیں، میں اب کل صبح سے گھر سے نکلا ہوں اور آج بھی میں سمجھ لیں کل کا باہر ہی ہوں اور تسلسل سفر ہے۔ میں کہنے نے سانو تسی کہندے ہو نہیں اینا جانا کرنا، پھر آپ ہر بندے کے ہی مان جاندے ہو، جڑا آندہ مان جاندے ہو۔ تو میں کہتا ہوں یار کیا کرے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے نا، تو کوئی بندہ دین کے نام پہ کہتا تو ڈر لگتا ہے کہ یار اب اس کو کیسے انکار کرے، رب رسول کے نام پہ کہہ رہے آ جاؤ اللہ رسول کی بات کر جاؤ۔ اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، غیر محتاج زندگی نہیں گزارنی ہم نے خیال کرنا، ہم نے توجہ کرنی۔ کئی قسم کی شرمیں بندے کو ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا تو موٹر سائیکل کا ہارن اس کا بڑا خطرناک تھا، زور سے بجاتا۔ ایک رواج گزرا ہے 15-18 سال پہلے، زوردار ہارن بچے موٹر سائیکلوں پہ لگاتے تھے، بوڑھے پھر برا بلا کہتے تھے تو اس کا بھی وہ مزہ لیتے تھے اور زیادہ بچاتے تھے، تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تو میری والدہ شوگر کی مریضہ تھی، تو جب گزرتا تو اماں جاگ جاتی، ناراض ہوتی، تو ایک دو دفعہ اسے ڈانٹا لیکن وہ کوئی نہ مانا۔ پھر وہ خود بخود ہی اس نے نا آرام سے گزرنا شروع کر دیا، ہارن اتر گیا۔ تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ابھی کر نہیں رہا۔ تو اماں جی میرے کہنے لگے اسے پوچھ تو صحیح کیا ہوا ہے، پہلے تو ڈانٹنے سے بھی نہیں مانتا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا خیر ہے بھائی سیانے ہو گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، میری اماں نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بھائی جو بندہ کسی منصب پہ بیٹھ جائے نا اس کا معیار بدلنا چاہیے، اسے پاس اور لحاظ کرنا چاہیے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر تو کسی جگہ تو ذمہ دار ہے، کسی آستانے کا، کسی خانقاہ کا، کسی ادارے کا، کہیں مرید بھی ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے پر کے سر تے چایا ہے وہ پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے، قدم رکھن ڈر ڈر کے، پھر اسے محتاط ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں فلان جگہ مرید ہوں، تو بھئی عکس بھی تو نظر آئے نا تیرے اندر، کوئی شے بھی تو نظر آئے نا، کوئی تو نے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے۔ تو پرہیزگار زندگی گزاریں، لاپرواہ وقت نہ گزاریں، تعلیمات کا پابند کریں۔ آخری بات سنیں، آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبذول کرانی ہے۔ اللہ کے بندوں کے دلوں میں رب کی مخلوق کا درد بڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا یہ جو بہت زیادہ تبلیغ فرمائی ہے اور جد و جہد فرمائی ہے، تو حضور کے دل میں درد تھا امت کا کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے، اس کے لیے حضور نے جد و جہد کی۔ رب کریم کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیع لنگر خانہ تھا،
سرکار غوث اعظم تو وہاں جو کشتی چلتی تھی نا لوگوں کو دریا کے پار لے جاتی تھی، اسے بھی ایڈوانس پیسے جمع کرا دیتے تھے کہ اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، لیکن رسوا نہ کرنا۔ سمجھیے گا بات کو، اللہ کے بندوں کے دلوں میں رب کی مخلوق کا درد ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری کئی دفعہ خواب میں آئے شہاب الدین غوری کی کہ یہاں حملہ کر، ہندوستان کے جو بنے ہوئے ہیں مہاراجے وہ ظلم بڑا کرتے ہیں، تو ادھر آ تو۔ آج آپ دیکھیں امت کتنی تکلیف میں ہے، اور ڈھٹائی یہ ہے، کفر کی ڈھٹائی یہ ہے کہ کفر ایک ہو گیا۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان ابھی بھی نا، ہم تو لگے ہوئے ہیں سیاسی جلسوں میں آنے جانے میں، وہ جو ایک خاص درد ہوتا ہے نا امت کا، وہ درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہا تھا فلسطین کی، تو میں نے اسے منع کیا، میں کہ یار میں نے کل یہ تو ویکھی ہی نہیں جاندیاں، تو تیری مہربانی، یہ تو دور نکل گئی بات، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم تو، اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مسلمان ہو کر، یہ لفظ دیکھیے، وہ معزز تھے زمانے میں، یعنی وہ جب مسلمان کہلاتے تھے تو لوگ کہتے تھے معزز آدمی، اس نام سے وہ معزز تھے۔ یار یہ مسلمان مانا کیا ہے؟ معزز آدمی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تھوڑا سا احساس پیدا کریں، بالخصوص دین کو، یہ ہمارے سارے بزرگوں نے دین کا کام کیا ہے، ہم کس طرح اعلیٰ بنیادوں پر آگے لے، ایک ہے ہمارا ذوق، وہ رکھیں، لیکن ذوق بندے کی ذات تک ہوتا ہے، وہ ذات تک ہوتا ہے۔ جو دینی کام ہے وہ آپ اس ماحول میں کریں گے جس ماحول میں دین کو ضرورت ہے، تازہ دم ہو کے اچھے انداز سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں گے، حکمت کے ساتھ بلائیں گے۔ اس لیے ان تین باتوں پر ضرور عمل کریں۔ ایمان کی مضبوطی تصوف کا بنیادی نقطہ ہے، کچی پکی باتیں نہیں، بے ربط جملے نہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پرہیزگار رہنا ہے، ہم احتیاط کریں۔ ایک اور بھی چھوٹی سی بات کر دوں، یہ موبائلوں سے بھی ذرا احتیاط ہی کریں، عجیب مسئلہ ہے، سٹیٹس ہی سٹیٹس لگانا ہے، اور بھی کئی کام ہیں بھائی کرنے والے۔ 24 گھنٹے موبائل نہیں، ضرورت کے وقت صحیح کبھی، لیکن ہر وقت طاری کر لو گے تو روحانیت میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ وہ جو لوگ مراقبے کرتے تھے موبائل کی موجودگی میں کر سکتے ہیں، اس نے سپارہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ تو منٹ منٹ پہ میسج آتے ہیں، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں موبائل سائلنٹ کر کے بھی نماز نہ پڑھو کرو، سائلنٹ پہ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا پرہیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کو دماغ پہ سوار نہیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یہ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاص ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرمائے، مالک کریم ان کی زندگیوں کو برکت والا کرے، رزق میں، مال میں، جان میں، اور بالخصوص حضور کی محبت کے ذوق میں اللہ انہیں برکت عطا کرے۔ اس گھر کو، خاندان کو، اور سارے جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں کا گہرا سایہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔